کے دن ذلیل ہونے والے لوگ بے نمازی لوگ، شرک کرنے والے لوگوں کو اللہ ذلیل کرے گا، دور کی گمراہی میں پٹک دے گا۔ دوسرے لوگ بے نمازی لوگ، ہم سمجھتے ہیں ہم کبھی کبھار نماز پڑھ لیا تو اللہ چھوڑ ڈالتا، جنت دے ڈالتا۔ سستی سے نماز پڑھنے والوں کو ویل نامی جہنم میں اللہ پٹکے گا، یاد رکھنا۔ الذین فویل للمصلین، ویل نامی جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں کو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ من میں آیا نماز پڑھے، من میں آیا چھوڑ ڈالے، دل بولے اٹھ کو جاتی، دل بولے آرام سے سو جاتی۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے۔ ایک مائک سے دوسرے مائک سے، ایک منارے سے دوسرے منارے سے، ایک مسجد سے دوسرے مسجد سے بار بار سنائی دیتے رہتا، نہیں جاتا۔ سستی، نماز کو چھوڑ کر نیند کو ترجیح دینے والے، سستی برتنے والے، ویل نامی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ایک اعلان کرنے والے سے اعلان کرائے گا، او دنیا والو، تم جس کے سجدے کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ، اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہر ایک اپنے اپنے خداؤں کے پیچھے چلے جائیں گے، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، کوئی سانپ کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ تمام مشرکوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا کر جہنم میں پٹکائے گا۔ ایک جماعت کھڑی رہے گی اللہ کے سامنے، اللہ پوچھے گا تم کیوں جی کھڑے ہو؟ ہم ایک اللہ کے سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جس اللہ کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ تمہارا اللہ تمہارے سامنے آیا تو پہچانتی گے جی؟ ہاں ہم پہچانیں گے، اللہ کی پنڈلی دیکھ کر پہچانیں گے، انبیاء کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا۔ سورہ قلم، اللہ تعالیٰ 42 اور 43ویں آیت میں سورہ قلم کی 40 پر 2 40 پر 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آج کے دن اللہ اپنی پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا، ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلائے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے اللہ کے پیر کا سجدہ کر پائیں گے، لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ اللہ کے پیر کا سجدہ ہرگز ہرگز نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی رہیں گی اور ان کے چہرے پر ذلت طاری رہے گی۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے پر ذلت اللہ تعالیٰ طاری کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو دنیا میں اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، لیکن یہ نماز کو نہیں آتے تھے، نماز کے لیے نہیں حاضر ہوتے تھے، جبکہ ان کے بدن میں اللہ قوت دیا تھا، طاقت دیا تھا، گاڑی دیا تھا، آرام سے پیدل چل کر آنے کے بجائے سواریوں میں آ سکتے تھے، وقت تھا، طاقت تھی، جوانی تھی، صحت تھی، گاڑی تھی، ہر چیز تھی، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو ذلیل کر دے گا۔ نمازی اللہ کے پیر کے سجدے میں گر کر سجدے کریں گے، جو میرے رب کے پیر کا سجدہ میدان محشر میں کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بے نمازیوں کے پیٹھ کو اللہ تختہ بنا دے گا، بے نمازیوں کے پیٹھ کو لوہے کی سلاخ بنا دے گا، وہ جھک نہیں پائیں گے، اللہ ان اکڑوں کو اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا۔ اسی لیے نماز کی پابندی کیجئے۔ نمبر 3، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ قیامت کے دن ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی 34 اور 35ویں آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اے میرے نبی دردناک عذاب کی ان کو بشارت سنا دو۔ کیسا دردناک عذاب؟ میدان محشر کا دردناک عذاب۔ ابھی جہنم میں جانے کے بعد وہ اسپیشل عذاب ابھی بھگتنے کا ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ ان کو کیسے ذلیل کرے گا؟
35वीं आयत सूरह तौबा की, अल्लाह कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनिज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इनके सोने चांदियों को जहन्नम की आग में डुबाकर अल्लाह गर्म करेगा। इनके मुंह को, इनके पेट को, इनके पीठ को, इनके पेशानी को अल्लाह दाग लगाकर मुंह काला कर देगा। सारी दुनिया वालों के सामने इनका मुंह काला करके बता देगा ये दुनिया के वो चोर हैं जो माल रखकर भी कंजूसी करते थे, हकदारों को नहीं देते थे, ज़कात अल्लाह के राह में अदा नहीं करते थे। माल रखकर ज़कात ना देने वाले के माल को अज़दहा सांप बनाकर गले में अल्लाह डाल देगा। सही बुखारी मुस्लिम किताबुल ज़कात की रिवायत। वो माल उसे बोल बोल कर डसेगा, अना मालुका अना कंजुका, ये ले अजाब का मजा चक, मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू अपने तिजोरियों में, अलमारों में, बैंकों में सेफ कर करके जमा करके रखता था, वही तेरा माल हूं, ले माल का मजा चक, बोल बोल कर उसे माल डसेगा। अल्लाह उसके गले में हार डालकर, सांप जैसा हार डालकर डसा डसा कर अल्लाह उसे जलील कर देगा। नंबर 4, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जो लोग किसी की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेते हैं, किसी की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, बाप मर गया, बड़े भाई ने छोटे भाइयों का तरका वरासत में माल कब्जा कर लिया, बड़े भाई ने बहनों का माल कब्जा कर लिया, कितने दिन तक एंजॉय करोगे उस प्रॉपर्टी पर, कितने दिन तक ऐश करोगे उस जमीनों पर। एक दिन आएगा मरकर खाली हाथ चले जाओगे, कोई जमीन खबर में नहीं आएगी, कोई प्रॉपर्टी खबर में नहीं आएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा, जो एक बालिश जमीन भी किसी के नाहक जुल्म से अपने कब्जे में करेगा, युतव्विक़ु फी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा, क़यामत के मैदान में अल्लाह 7 जमीन